اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض اور جس شخص نے منہ پھیرا عن ذکری میری یاد سے میرے ذکر سے فإن لہ پس بے شک اس کے لیے ہے معیشتاً گزران یعنی کہ زندگی غنکن تنگی کی پس جس شخص نے اعراض کیا میرے ذکر سے میری یاد سے پس اس کے لیے معیشت ہے یا دنیا کی زندگی ہے تنگی کی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم جمع کریں گے اس کو قیامت کے دن اعما اندھا کر کے نابینا کر کے قال تو وہ کہے گا ربی اے میرے رب لما حشرتنی اعما تو نے کیوں اٹھایا مجھ کو اندھا کر کے وقد کنت بصیرا اور تحقیق میں دیکھنے والا تھا قال تو فرمائیں گے اللہ پاک کذالک اتتک آیاتنا اسی طرح آتی تھیں تیرے پاس ہماری آیتیں فنسیتہا پس تو نے ان کو بھلا دیا وکذالک اليوم تنسا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا وَكَذَلِكَ نَجْزِي اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرفا اس شخص کو جو حد سے باہر نکلا وَلَمْ يُؤْمِنْ اور جو شخص ایمان نہیں لایا بِآیاتِ رَبِّهِ اپنے رب کی آیات پر وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور اس کے واسطے عذاب ہے آخرت کا اشدُّ وہ جو بہت سخت ہے وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا اور کس طریقے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر جو ہے وہ جنت سے دنیا کی طرف جو ہے ہجرت کرنے کا حکم دیا اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر کیا فرمایا کہ ومن اعرض جس شخص نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا تو یہاں ذکر سے کیا مراد ہے ذکر سے ساری ہی چیزیں مراد ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید سے اعراض کیا منہ موڑا اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی آتی ہے یعنی کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی آتا ہے کیونکہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن سے اعراض کیا کسی بھی طریقے سے یا تو وہ ایمان لے کر نہیں آیا قرآن کریم کے اوپر اس صورت میں بھی یہ بھی قرآن سے منہ موڑ لینا ہے اور اسی طریقے سے جو شخص قرآن کی تلاوت سے یا قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے سے جو ہے وہ جو ہے عمل نہیں کرتا تو یہ بھی قرآن کریم سے منہ پھیر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ اطاعت نہ کرنا بھی قرآن سے منہ پھیر لینا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم خود قرآن مجید نے دیا ہے اس لیے قرآن سے منہ پھیرنے کی جو بھی شکل ہو اللہ نے جو ہے اس کا انجام بتایا ہے اور بتایا کہ اس کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی تو اللہ نے یہاں پر دو عذاب ذکر کیے ہیں ایک عذاب کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے اور دوسرے عذاب کا جو تعلق ہے وہ آخرت سے ہے یہاں پر جو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً یہ جو الفاظ ہیں یہ دنیا کی زندگی سے متعلق ہیں کہ اس شخص کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی اور تنگ کس طرح کر دی جائے گی کہ اللہ پاک اس کی روزی کو جو ہے وہ تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کا جو ہے دوسرا انجام بیان کیا گیا ہے اب یہاں پر ایک سوال عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کفر کی وجہ سے اور بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے زندگی کی روزی تنگ ہوتی ہے اور زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کفار ہیں جو کہ اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں لے کر آتے یا فجار ہیں فجار کہتے ہیں گناہ گاروں کو کفار ہیں اور فجار ہیں
ایمان قبول کر لیا لیکن گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر ایمان ہی قبول نہیں کیا۔ ان کو تو ہم دنیا میں بڑے عیش و عشرت کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، موجودہ دور میں بھی کفار کو جتنی ترقی، مال، دولت، اسباب اور راحتیں حاصل ہیں، مسلمانوں کو وہ سب کچھ حاصل نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تو ان لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو جو ایمان والے ہیں اور اعمال ہیں، ان کے اوپر جو ہے کیا ہے، بڑی تنگی کے حالات آتے ہیں، مشکلات کے حالات آتے ہیں، اور ہم انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بہت دفعہ قرآن کریم کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایمان اور اعمال کے باوجود بھی بڑی جو ہے مشکلات آتی ہیں۔ اور پھر جو لوگ جتنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو بظاہر دنیا میں وہ عیش، عشرت، آرام بھی حاصل نہیں ہوتا جو ان کے مقابلے میں عام طور سے گناہگار لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا کافروں کے پاس ہوتا ہے۔ بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی جو لوگ اللہ سے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحیح بخاری شریف کی بھی روایت ہے، اور اسی کے علاوہ باقی اور احادیث کی کتابوں میں بھی روایت آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں، بلاؤں سے مراد آزمائشیں، تنگی، سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو جس درجے کا صالح اور نیک ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کفار اور فاجر لوگ خوشحال اور عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو یہ خوشحالی اور عیش و عشرت، راحتیں، یہ جو ہے اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ ہم کہاں جائیں، دنیا میں کس کے پاس جائیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نافرمان بندوں کے پاس چلے جاؤ، اور یعنی میرے جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے پاس، اور میرے نافرمان گناہگار بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ عیش، عشرت، راحتیں سب ان کے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ اور پھر جو بلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتی ہیں، اللہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرما بردار بندوں کے پاس چلی جاؤ۔ تو کسی شخص کے ایمان لانے کے بعد اور اعمال کرنے کے بعد اس کا مصیبت یا تنگی کے اندر مبتلا ہونا جو ہے اس کی ناکامی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک ان کو درجات عطا کرنے کے لیے اور دنیا سے دور کرنے کے لیے ان کو دنیا تھوڑی دیتے ہیں، اور اپنے نیک بندوں کو اللہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ دنیا کے اندر لگیں، اس وجہ سے اللہ پاک انہیں دنیا سے تھوڑا دور رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتے، اس لیے اللہ انہیں دنیا میں خوب مال، راحت، ترقی عطا فرماتے ہیں تاکہ یہ دنیا کے اندر خوب جو ہے وہ کیا ہو جائیں، مگن ہو جائیں۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ عیش و عشرت اور راحتیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر معیشہ کا ایک اور معنی ہے کہ اگر کوئی کافر ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، اسے دنیا کے اندر خوب راحتیں اور آسانیاں اور ترقی کی زندگی نظر بھی آ رہی ہے، تو بھی معیشہ کا ایک معنی مفسرین نے بیان کیا عذاب قبر، کہ کوئی شخص کتنا ہی اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو اور کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ شخص مرنے کے بعد قبر کے اندر جائے گا تو اللہ اس کی قبر کی زندگی کو انتہائی تنگ کر دیں گے۔ کافر کے لیے تو جیسے آتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر 99 اژدہے مسلط کر دیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے۔ کافروں کا تو کتنا شدید عذاب جو ہے احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں۔ اس لیے یہاں پر دنیا کی زندگی کا تنگ ہو جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے اوپر عذاب قبر کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے، بڑی مشہور سی بات اور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہے، کہ جب ایسے لوگ قبر کے اندر جاتے ہیں تو قبر ان کو اتنا دباتی ہے کہ ان کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اور آگے اللہ نے ان کی دوسری سزا بیان فرمائی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم ان کو قیامت کے دن
اندھا کر کر اٹھائیں گے کہ ایسے جو کفار ہیں اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کے احکام کا سراسر کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے مذاق اڑاتے ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے مذاق اڑاتے ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کا حشر یہ ہوگا کہ آنکھوں سے اندھا کر دیا جائے گا۔ جب یہ آنکھوں سے اندھے جو ہے قبر سے اٹھیں گے تو یہ اللہ سے ایک سوال کریں گے، تعجب کریں گے، حیرت کریں گے، اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دنیا میں جو ہے دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، اور آج آپ نے جو ہے میری آنکھیں چھین لی۔ تو اللہ پاک پھر ان کو جو ہے بتائیں گے کہ ہم نے تمہاری آنکھیں کیوں چھینی۔ دیکھیے آنکھیں جو ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی جو ہے وہ اس کے جسم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں نہیں ہیں تو انسان کتنا محتاج ہے، لاچار ہے، پوری دنیا اس کے لیے بے رونق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جن آنکھوں سے تو دنیا کو دیکھا کرتا تھا، تو آج تیری انہی روشن آنکھوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا۔ وہ یہی کہے گا قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی، تو نے میرا حشر کیوں کیا، اعما، تو نے میرا حشر نابینا لوگوں میں، اندھے لوگوں میں کیوں کیا، یعنی تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ اب اللہ کا جواب سنیے، اللہ کیا فرمائیں گے، قال، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتہا، بس تو کیا کر گیا، میری آیات اور میری نشانیوں کو بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طریقے سے آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا، ہم تجھے بھلا دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کی آیات کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو بھلا دینے کا مطلب ایک تو یہ کہ ان کفار و مشرکین کے پاس قرآن نازل ہوتا، نبی علیہ السلام اپنی مقدس زبان سے انہیں قرآن سناتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن کی احکام کو جو ہے وہ سمجھاتے کہ اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے، کیا بات ہے، لیکن وہ کسی بھی بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی زندگی میں نبی کو دیکھ کر اور نبی کی بات کو سن کر بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، تمہارے اوپر کوئی رحمت کی نظر نہیں ہوگی، فضل کی نظر نہیں ہوگی، کرم کی نظر نہیں ہوگی تمہارے اوپر۔ آج کا مسلمان ایک شخص وہ ہے جو ایمان تو قبول کر لیا لیکن اس نے بھی قرآن کریم کی آیات کو بھلا دیا۔ اب قرآن کریم کی آیات کو بھلا دینے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن سے جو ہمیں عقائد ملے ہیں، ہمیں جن باتوں کو ماننا ہے، یا تو انسان ان باتوں کو نہیں مانتا، یا پھر قرآن کریم سے جو اعمال ملے ہیں انسان ان اعمال کو نہیں کرتا۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں کہ ایک انسان اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے، لیکن قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کے احکام کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ قرآن کے احکام میں سر فہرست نماز ہے، پردہ ہے، اسی طریقے سے قرآن کے اندر بیان کیے گئے احکام بھی ہیں۔ دیکھیے آج 8 مارچ ہے، 8 مارچ کو پورے دنیا اور پاکستان میں خصوصاً جو ہے وہ عورت کی آزادی کے حوالے سے جو ہے مارچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ عورت کی آزادی وہ ہے جو عورت کو اسلام نے عطا کی ہے۔ اگر ہم اسلام کے اگینسٹ جا کر، قرآن کے اگینسٹ جا کر اگر جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے ہم مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ سراسر قرآن کریم کی کیا ہے، مخالفت ہے۔ آپ سب بھی جانتی ہوں گی کہ ان لوگوں کے عقائد کیا ہے، ان کے منصوبے کیا ہیں۔ اصل میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہیں جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور انہوں نے اپنے جو ہے پنچے پاکستان کے اندر بہت تیزی سے گڑانا شروع کر دیے ہیں، اور جو ہے یہ ایسے بل پیش کرنے کی تیاری میں ہے جن کے اندر جو ہے وہ
ہم جنس پرستی کے قانون کو سرکاری طور پر جو ہے پاس کروانے کے لیے یہ کوشاں ہے کہ ایک مرد جو ہے ایک مرد سے تعلق رکھے، ایک عورت جو ہے ایک عورت سے تعلق رکھے، اور اس آزادی مارچ کے اندر جو ہے ایسے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ نکاح حرام ہے معاذ اللہ۔ اب دیکھیے نکاح کا حکم اور نکاح کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ ملتا ہے کہ ہر نبی کا نکاح ہوا، حتیٰ کہ اللہ نے اما حوا اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح بھی جنت کے اندر کیا، اور پھر دنیا کے ہر نبی کا اللہ نے نکاح کروایا۔ آج اور اسلامی اعتبار سے جو ہے ایک مرد کے لیے 4 نکاح کی، ایک عورت کے لیے ایک وقت میں ایک نکاح کی جو ہے وہ اجازت ہے، اور نکاح کرنے کو جو ہے دین مکمل ہونے کا ذریعہ قرار دیا گیا کہ نکاح کرنے کے بعد ایک مرد اور عورت کی عبادات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، ان کا مکمل اجر ملتا ہے، کہ جب نکاح سے پہلے جو عبادات کی جاتی ہیں ان کا آدھا ثواب ہے، نکاح کے بعد جو عبادات کی جاتی ہیں ان کا پورا ثواب ہے۔ یہ قرآن کریم کی اسی آیت کی تشریح میں آپ کو ساری باتیں موجودہ دور کے حوالے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھیے ہم نے قرآن کریم کی آیات کو کیسے بلایا کہ قرآن کہتا ہے کہ نکاح کرو، ہمارے نبی نے ہمیں نکاح کا حکم بھی دیا، کر کے بھی دکھایا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نکاح کرنا حرام ہے، یہ سراسر قرآن کا انکار ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ جو شخص جو ہے کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیات سے، قرآن کے احکام سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ تو دنیا کے اندر ہماری آیات کو بھول گیا تھا کہ ہم نے تجھے کیا حکم دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اب تم میری رحمتوں کی امید نہیں رکھنا، تمہارا انجام جو ہے بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آگے فرمایا اسی طریقے سے جو شخص کیا کرتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ایک منٹ رکیے گا جی، دیکھیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو، من اسرفا، جو حد سے نکلا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو شخص ایمان نہیں لایا اپنے رب کے اوپر۔ اب دیکھیے حد سے تجاوز کرنا کیا ہے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز جس نے کیا، اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکلنا۔ اللہ کی حدود کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان احکام کو توڑ کر ان کے مقابلے میں جو ہے اپنی مرضی چلانا، یہ ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ نے حکم دیا توحید کا، انسان نے شرک کر کے حد کو توڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کی اتباع کا، انسان نے اپنی من چاہی زندگی گزار کر اللہ کی اس حد کو کیا کر دیا، توڑ دیا۔ قرآن نے حکم دیا نکاح کا، آج یہ نعرہ لگتا ہے کہ نکاح کرنا معاذ اللہ حرام ہے، تو یہ کیا ہے، انسان نے اللہ کی حد کو توڑ دیا۔ اللہ نے ایک مسلمان عورت کی شان بنائی اور اس کو حکم دیا پردے میں رہنے کا۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ جی پردہ تو کیا ہے، ایک قید ہے، عورت کی مرضی ہے، چاہے تو وہ جیسے زندگی گزارے۔ اللہ نے جب ہمیں پابند کر دیا ہے ایک گھر کی 4 دیواری میں، اللہ نے ایک عورت کو پابند کر دیا پردے کا۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ جی چاہے حجاب میں رہوں چاہے بے حجاب رہوں، جیسے چاہوں رہوں، یہ میری مرضی ہے۔ یہ ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اسے قرآن نے کہا من اسرفا، کہ اگر جو ایمان نہیں لاتا وہ بھی کیا کر رہا ہے، من اسرفا، اس نے تجاوز کیا، اور جو نام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے حکم کی مخالفت سر عام کرتا ہے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی من اسرفا کہا جاتا ہے کہ یہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کی لمٹس بنائی ہیں، اللہ نے انسانوں کی، مسلمانوں کی نا حد بندی کی ہے کہ اگر تم اس حد سے باہر نکل جاؤ گے تو تم دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل جاؤ گے۔ اگر
تم اس حد کے اندر رہو گے تو پھر میری رحمتوں کے سائے کے اندر رہو گے۔ اس لیے فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے والا چاہے کافر ہو، جب بھی اس کا یہی انجام ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والا چاہے نام کا مسلمان ہو، اس کا بھی یہی انجام ہے۔ من اسرف، جس نے حد سے تجاوز کیا، جس نے، اور اس وقت موجودہ دور کے اندر جتنے زیادہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، آپ ہر چیز کے اندر دیکھتے جائیں کہ حد سے تجاوز، حد سے تجاوز، حد سے تجاوز کا مطلب ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہوتی ہیں۔ جب انسان اس سے باہر نکلے گا تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کا کیا ہے حد سے باہر نکلنا، وَلَمْ يُؤْمِن، وہ ایمان نہیں لایا، یقین نہیں کیا اس نے اپنے رب کی آیات کا۔ اگر اس نے اللہ کی آیات کا یقین کیا ہوتا، اور اللہ کی آیات کا ہے قرآن میں، اگر قرآن کا یقین کیا ہوتا تو یقیناً وہ اپنی حد کے اندر رہتا، اپنے حد سے باہر نہیں جاتا۔ اللہ نے پردے کا حکم دے دیا تو وہ اپنی حد کے اندر رہتا، حد سے باہر نہیں نکلتی ہے ایک مسلمان عورت۔ اور تو اللہ نے فرما دیا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، کہ سنو آخرت کا عذاب کیا ہے، بہت سخت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور آخرت کا عذاب ہے، اور کہتا ہے اشدُّ، وہ بہت زیادہ سخت ہے کہ تم میں اس عذاب کو سہنے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وَأَبْقَى، اور وہ باقی رہنے والا ہے، کہ دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگی آتی ہے، اور وہ ختم ہو جاتی ہے، یا تو مصیبت ختم ہو جاتی ہے یا پھر انسان ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، لیکن آخرت کی جو مصیبت اللہ پاک نے رکھی ہے وہ مصیبت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی انسان ختم ہوگا، کیونکہ آخرت میں اللہ نے موت کو ختم کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ دور کے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بچوں کو جو ہے وہ نظر رکھنے کی، بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج دین اسلام کی مخالفت خود مسلمان کے ذریعے ہی کرائی جا رہی ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر جو شخص یا یہ جو عورت، کوئی بھی اس طرح کی عورتیں جو NGOs کی فنڈنگ کے اوپر کام کرتی ہیں، اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ نکاح کرنا حرام ہے، تو دیکھیے ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کے جو پیچھے جو ہے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، اور جب انسان بغیر سوچے سمجھے ایسے معاملات کے اندر پڑتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نعمت کو گنوا دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا افلم یہدی لہم، کیا نہیں سمجھ آئی ان کو بات، کیا نہیں ہدایت ملی ان کو، کم اہلکنا قبلہم، کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیاں، جماعتیں، کیا نہیں سمجھ آئی ان کو بات کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، کہ وہ چلتے تھے اپنی جگہوں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے، کہ آج چاہے آج کا کافر ہو یا آج کا نام نہاد جو ہے وہ مسلمان ہو، دونوں کے لیے یہ آیت ہے۔ قرآن کریم صرف کفار و مشرکین کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید اصل میں تو مسلمان کے لیے آیا ہے کہ وہ ان مشرکین کا حال بھی جان لے، اور ان کے حال اور ان کی حالت سے کیا کرے، بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرما رہے ہر دور کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ ہوں، چاہے آج کے دور کے لوگ ہوں، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کے اندر کتنی نافرمان قوموں کا ذکر کیا، کیا ان کا انجام پڑھ کے تمہیں اب بھی جو ہے سمجھ نہیں آتی، کیا تمہیں ہدایت نہیں ملتی ان کے قصوں سے؟ دیکھیے، ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پڑھا تھا، اور اس قصے کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس قوم کا جو ہے عمل کیا تھا، اس قوم کی سب سے بڑی جو ہے وہ گناہ کیا تھا کہ وہ بدفعلی کرتے تھے، یعنی کہ ہم جنس پرستی کا جو آغاز ہوا تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہوا تھا۔
اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی قوموں کو ہلاک کیا زمین کے اوپر ہلاک کیا، لیکن دنیا کے اندر واحد قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے جس کو اللہ نے جس کی پوری بستی کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تھا۔ سب سے بدترین جو عذاب آیا ہے جس قوم کے اوپر وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہی تھی، اور ان کا سب سے بڑا کفر اور شرک تو دنیا کے اندر بہت ساری قوموں نے کیا، لیکن یہ جو ہم جنس پرستی تھی یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا، اور یہ اتنا بڑا ایک بدفعلی اور گندا عمل تھا کہ اللہ نے ان کو جو ہے آسمانوں کے اوپر لے جا کر زمین کے اوپر دے مارا کہ وہ زمین کی تہ کے اندر اتر گئے، اور پھر اوپر سے جو ہے اللہ پاک نے پتھروں کی بارش کی۔ اور پہلے سبق کے اندر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آج دنیا میں جہاں ڈیڈ سی ہے، بحر مردار ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا۔ ان کو آسمان کے اوپر لے جا کر اتنی طاقت سے جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے اوپر دے مارا تھا کہ وہ زمین کی تہ کے اندر اتر گئے تھے، اور اس سختی کا یہ عالم تھا کہ وہاں سے پانی نکل آیا تھا۔ دیکھیے آج بھی جب ہم پانی زمین کے اندر ڈرلنگ کرتے ہیں پانی کے لیے تو کتنی گہرائی میں جا کر کتنے فٹ تک گہرائی کرتے ہیں تو پانی نکلتا ہے۔ تو آج جو ان کے جو ہے غرق کرنے سے پانی نکلا تو پتہ چلا کہ ان کو کتنی گہرائی میں لے جا کر فرشتے نے مارا ہوگا، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک سمندر بن گیا، اور اس عذاب کے اثرات آج تک اتنے جو ہے ہزاروں سال کے گزرنے کے بعد بھی اس پانی کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس پانی کے اندر آج تک کوئی جاندار مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی مچھلی اور یا اسی طرح دریا کی کوئی مخلوق اس پانی کے اندر نہیں ہے۔ یہ عذاب کے اثرات ہیں آج بھی پانی کے اندر۔ تو یہ وجہ کہ یہ ان کا جرم کیا تھا، یہی ہم جنس پرستی، جس ہم جنس پرستی کو پاکستان کے اندر قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر ہی اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہماری جو ہے نوجوان نسل جب قرآن سے دور ہوئی اور جو ہے علماء سے دور ہوئی، دین سے دور ہوئی، تو انہوں نے وہ ایسے لوگوں کی سازشوں کا کیا ہو گئے، شکار ہو گئے۔ آج کی مسلمان عورت، ہماری جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والی بچیاں ہیں جن کی تربیت بھی گھروں سے نہیں ہوتی یا جن کو دین کا علم بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے لوگوں کا شکار بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، تو دیکھیں ان بستیوں میں لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور اللہ نے فرمایا یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ چلتے تھے زمین کے اندر یعنی موجود تھے، میں نے انہیں زندگی دی تھی، اور چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، گھر بناتے تھے، تجارت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جو ہے ان کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل مکہ جب جو ہے وہ مکہ سے سفر کرتے ہوئے ملک شام کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے ان بستیوں کے آثار دیکھے ہیں، نشانیاں دیکھی ہیں، ان علاقوں میں ہلاک ہو جانے والی بہت سی بستیاں رہتی تھیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے لأولی النہی، عقل رکھنے والوں کے لیے، کہ قرآن سے جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ عقل والے ہی ہوتے ہیں، جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، لیکن اگر وہ عقل کے اندھے ہیں تو قرآن کی آیات ان کو نظر نہیں آئیں گی، نظر بھی اگر آ رہی ہوں تو قرآن کی آیات انہیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہیں ہوتا، ولولا اور اگر نہیں ہوتا، کلمتن ایک ایسا کلمہ، سبقت من ربی کا جو نکل چکی ہے بات تیرے رب کی طرف سے، لکان لسامن تو البتہ ضرور ہو جاتی وہ اجل مسمى اور ایک مدت ہے مقرر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ جو لوگ تھے نا کفار مشرکین، یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو پھر کیا ہے، ہمارے اوپر تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، ہم تو کیا ہے تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے، تمہیں بھی نبی نہیں مانتے، تمہاری بات کو بھی نہیں مانتے، پھر بھی ہم دنیا میں بڑے خوش ہیں، ہماری تجارت ترقی کر رہی ہے، اور جو ہے دنیا میں بڑے عیش اور عشرت کی کیا کر رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
آج کا ایسے ہی بے دین مسلمان بھی اور جو ہے قرآن سے دور مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ آج تو ہم بالکل اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں، پھر بھی ہماری تو کہیں پکڑ نہیں ہوتی، اور جو ہے ہماری طرح اوپر تو کوئی مصیبت نہیں آتی۔ ان این جی اوز کو دیکھ لیں، ان این جی اوز کے ساتھ لگنے والی عورتوں کو دیکھ لیں، ہر سال یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان میں تیزی سے تیزی آتی جا رہی ہے۔ بظاہر ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا کہ ان کے اوپر کوئی ایسی آفت آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے، تو آج کا مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے۔ کل تک کفار اور مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا اگر ہم غلط ہوتے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہارے غلط ہونے کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن میں تم پر عذاب بھیجتا کیوں نہیں ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو پہلے بہت سارے جو ہے مقامات پر پہلے بھی آ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں تم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا، اس وجہ سے نہیں بھیجتا ایک وقت فوراً کہ اللہ نے ایک بات پہلے ہی بیان کر دی ہے، اور وہ یہ کہ میں بعض مصلحت کی وجہ سے فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ میں مہلت دیتا ہوں تاکہ انسان جو ہے وہ کیا کر لے، توبہ کر لے۔ توبہ کی مہلت کی وجہ سے میں فوراً تمہیں نہیں پکڑتا۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی رحمت اور برکتوں کی وجہ سے اس امت کو ایک وقت میں ایک ساتھ ہی ہلاک و برباد نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تو ہیں، قبر اطہر جو ہے آپ کی دنیا کے اندر موجود ہے، اور کفار و مشرکین کے زمانے میں آپ خود حیات تھے اور دنیا کے اندر کیا تھے، موجود تھے، تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی یہی کہ نبی علیہ السلام کی برکتوں کی وجہ سے تمہیں ایک دم ہلاک نہیں کیا جا رہا، اور آج کا مسلمان بھی نبی علیہ السلام کی برکتوں کی وجہ سے ایک دم ہی عذاب کا شکار نہیں ہوتا، کہ جس طرح اللہ نے قوم نوح کو، پوری قوم کو طوفان کے اندر غرق کر دیا تھا، صرف ایمان والوں کو بچا کے سارے کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اور قوم لوط کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا تھا ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ، ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، سارے نافرمانوں کو اللہ ایک وقت میں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ یہ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں نا تو تمہارے اس قوم کے سارے نافرمانوں کو ایک ہی وقت میں ہلاک کر دوں، لیکن میں نے اپنے فضل اور نبی علیہ السلام کی رحمتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک وقت میں عذاب نازل نہیں کیا، اور میں نے تمہیں کیا دی ہے، مہلت دی ہے۔ لیکن یاد رکھو وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک وعدہ ہے مقرر، کہ اگر وعدہ کیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر یہ کفر شرک نہیں چھوڑا اور یہ سب گناہ نہیں چھوڑے، تو آخرت کا وعدے کا آخرت کا عذاب میرا وعدہ ہے۔ دنیا کے اندر تو عذاب آ بھی سکتا ہے، مہلت بھی دے سکتا ہوں، اور میں مہلت ہی دیتا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ آخرت میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے یہ سب کچھ نہیں چھوڑا تو آخرت کی پکڑ تمہارے لیے یقینی ہے، اس لیے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہیں ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب سے، یعنی تیرے رب نے اس بات کو پہلے بیان کر چکا ہے کہ میں مہلت دوں گا، لَكَانَ لِسَامًا، تو البتہ ضرور ہو جاتی پکڑ، ضرور ہو جاتا عذاب، دنیا میں آ جاتا۔ اور آگے فرمائے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وعدہ ہے مقرر۔ مقرر وعدہ سے مراد قیامت کے بعد کا عذاب ہے، کہ وہ تو اب ضرور آئے گا، اس سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور آگے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، اور آپ تسبیح کریے اور تعریف کریے ربی کا، اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، فسبح، بس تسبیح کیجیے، واطراف النہار، اور ان دن کے اطراف میں، لعلک، شاید کہ ترغا، شاید کہ تو راضی ہو۔
شاید کہ تم خوش ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صبر کرنے کا حکم دیا۔ کس چیز کے بارے میں؟ فاصبر، کہ یہ اہل مکہ جو ہے ایمان تو قبول کرتے نہیں ہیں اور کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے نا الزامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاذب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اے نبی فاصبر، آپ صبر کر لیجئے، علی ما یقولون، اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حکم آیا کرتا تھا، تو یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی وہی حکم تھا۔ اب پتہ چلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیتے تو دین کی دعوت کے بدلے میں وہ ان کے اوپر کیا کرتے تھے، الزامات لگایا کرتے تھے۔ آج کا اگر کوئی عالم دین جو برحق اور حق راستے پر حق بات کہنے والا عالم دین ہوتا ہے، اگر وہ موجودہ دور کے اندر باطل لوگوں کو اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، اسی طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ تو مسجد کے ملا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو مسجد کی روٹیاں کھانے والے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کو تو کسی چیز کا شعور ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے دنیا تو آج چاند کے اوپر چلی گئی، یہ ابھی تک قرآن کی باتیں کرتے ہیں، دنیا تو نہ جانے کہاں تک ترقی کر گئی، ان لوگوں کو تو مسجد کی جو ہے باتوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے اینکر پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور آج کا جو ہے ہمارا بے دین طبقہ جو ہے وہ بھی علماء کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے علماء کرام کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو ہی کیا کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اس دور کے لوگوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر الزامات لگائے۔ آج کے دور کے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشینوں کے اوپر جو ہے وہ کیا کیے، الزامات لگائے کہ ایسے سر عام نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تو نہیں بول سکتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے خلاف کیا کرتے ہیں، اپنی زبانیں کھولتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی کیا آ گیا، فاصبر، آپ صبر کریے، سب صبر کریے، چاہے نبی علیہ السلام ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہوں جو ان کے جانشین ہیں، علی ما یقولون، اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں، آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے، اللہ تو ان کا انجام بہت برا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگوں کو جو ہے ایک اس کا جو ہے وہ علاج بتایا ہے کہ قرآن نے یہاں پر لوگوں کی ایذاؤں سے، تکلیفوں سے بچنے کا جو ہے وہ علاج بتایا ہے۔ نمبر 1 کہ اے نبی آپ ان کہنے والوں کی طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ صبر کر لیں۔ تو آج امتیوں کو بھی یہی حکم ہے، چاہے وہ علماء ہوں یا دین کا کام کرنے والے ہوں، دعوت کا کام کرنے والے ہوں، اگر انہیں دین کی وجہ سے کچھ کہا جا رہا ہے تو یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اور دوسرا جو اللہ نے علاج بتایا، حکم دیا کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ اچھا، صبر کرنے کا مطلب ایک اور سمجھ لیں کہ دیکھیں صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی کچھ کر رہا ہے تو اس کو دینی حوالے سے کچھ نہ کہا جائے، کچھ نہ بتایا جائے۔ اگر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ذات کو نشانہ بنایا ہے، چاہے وہ علماء ہوں، ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے، ان کی ذات کو برا بھلا کہا ہے، اس کے اوپر تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اللہ کے لیے، کہ ان سے بدلے نہیں لینے۔ جس طرح وہ علماء کرام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، علماء کرام کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا ہم نے۔ لیکن صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ لوگوں کو جو ہے وہ دین سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے، جیسے عورت مارچ کی ہی میں آج کی مثال لے لوں، اس کے اندر اس طریقے سے ہماری عوام کو یا آج کی جو ناواقف عورت ہے اس کو جو ہے بے دین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اس بارے میں نہیں صبر کیا جائے گا کہ علماء کرام کچھ بولیں ہی نہیں، لوگوں کو بتائے نہیں کہ بھئی اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ نہیں، ہم نے ان کے خلاف بولنا ہے اور اسلام کے حق میں ہم نے بولنا ہے، ان کی سازشوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اس کے اوپر نہیں صبر کیا جائے گا۔ صبر کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، تو تم اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لو، تم ایسا کام
نہ کرو، لیکن جہاں تک اسلام کے دفاع کی بات آتی ہے اس کے لیے اپنا جان، مال، وقت سب کچھ کیا کر دو، قربان کر دو۔ پھر آگے فرمایا کہ دوسرا کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب دیکھیے دشمنوں کا یہاں پر علاج بتایا گیا ہے کہ دشمن، دیکھیں دنیا میں ہر انسان کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، چاہے ایمان والا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو۔ کبھی کوئی دشمن بہت طاقتور ہوتا ہے، کبھی تھوڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مخالف کو تکلیف ضرور پہنچاتا ہے۔ اب کچھ لوگ دشمنی نبھاتے ہیں زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اگر سامنے ہمت نہ ہو تو پیچھے ہی کرتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے۔ اسی طرح کوئی مال کا نقصان کر کے دشمنی نبھاتا ہے، کوئی جان سے مار کر کیا کرتا ہے، دشمنی نبھاتا ہے، کوئی عزت کے اوپر انگلی اٹھا کر کیا کرتا ہے، دشمنی نبھاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام دشمنی کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دشمن کی ایذاؤں سے بچنے کا جو ہے وہ کیا دیا ہے، ایک علاج بیان کیا۔ اب چاہے دشمن ہمارا کافر ہو، چاہے ہمارا دشمن مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس سے بچنے کا ایک جو ہے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے جو ہے ایسا کام نہیں کرنا کہ دوسرے کو وہی تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ یعنی انتقام نہیں لینا ہے اس سے، اور اللہ کی یاد اور عبادت میں کیا ہونا ہے، مشغول ہونا ہے۔ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایذاؤں سے کیا مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص انتقام لینے کے لیے اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک مستقل آزمائش کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان جو ہے یہ سوچ لیتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دوسروں کو ایذا نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ پاک اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں، آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ساری عبادات کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ نماز کے اوقات متعین کر دیے کہ قبل طلوع الشمس، اس سے مراد ہے فجر کی نماز، اور قبل غروبیہ، اس سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ دو نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کی نماز۔ تو یہاں پر پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اس ایک تو فجر کی نماز اور ظہر اور قبل غروبیہ سے ظہر عصر کی نماز، اور من آناء اللیل سے رات کی نماز ہے۔ رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء کی نماز بھی آ گئی، اور اس میں پھر تہجد کی نماز بھی آ گئی کہ آپ نے جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے سب سے زیادہ جو آتی ہے وہ نماز کے ذریعے سے آتی ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں نماز کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت اور پریشانی جو ہے وہ آتی تھی تو سب سے پہلے آپ نماز کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے۔ اسی طرح اگر سورج کے اوپر جو گرہن لگ رہا ہے تو بھی مسلمان کو نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اگر چاند کو گرہن لگ رہا ہے تو بھی مسلمان کو نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اگر آسمان سے بارش بند ہو جائے تو بھی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں، اس وقت نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر اللہ رب العزت نے وہ طاقت رکھی ہے، نماز ایک انقلابی عبادت کہلاتی ہے کہ اتنی بڑی طاقت نماز کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے کہ یہ سورج کی جو روشنی کم ہو جائے اس روشنی کو واپس لا سکتی ہے اللہ کے حکم سے، چاند کی جو روشنی کم ہو جائے اسے نماز کا ہی حکم اس لیے ملا کہ نماز ہی اس کی روشنی کو واپس لا سکتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو بادلوں کو بارش برسانے کے اوپر کیا کر سکتی ہے، مجبور کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، نماز کا ذکر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا کہ نماز کے بعد اللہ نے فرمایا تاکہ تم کیا ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ آپ جب نماز پڑھیں گے اللہ کی مدد آئے گی، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت کی وجہ سے آپ کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا جو ہے وہ راستہ
پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے جب اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکلے گا تو انسان کیا ہو جائے گا؟ خود بخود خوش ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لعلک ترضی، کہ امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کہ ہر انسان مصیبت کے اندر جب مصیبت دور ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور مت پھیلائیں اپنی آنکھیں اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُ، اور مت پھیلائیں اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف، اِلیٰ اس چیز کی طرف، مَا مَتَّعْنَا جو ہم نے نفع اٹھانے کو دی، ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو، ازواجم منہ ان میں سے طرح طرح کے لوگوں کو، زہرت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی رونق، لنفتنہم فیہ تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ورزق ربک اور روزی تیرے رب کی طرف سے، خیرن بہتر ہے، وابقا اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، لیکن حقیقت میں یہ حکم آپ کی امت کے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کی امت کے لوگ دنیا کے مالداروں اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی دنیا کی نعمتیں، دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر جو ہے وہ متاثر نہ ہوں۔ اے نبی، آپ بھی دنیا کے مالداروں کی طرف، دنیا کے مال والوں کی طرف، ترقی والوں کی طرف نظریں مت اٹھائیے۔ اور ایک مسلمان کو بھی اصل میں یہی حکم ملا کہ اگر ان کے مقابلے میں کافر جو ہے مالدار ہیں یا ترقی کے اوپر ہیں، یا ان کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک بے دین اور اللہ کا مجرم جو شخص ہے وہ دنیا کی ترقی کے اندر جو ہے لگا ہوا ہے، دنیا کا بڑا مال ہے اس کے اوپر، تو حکم دیا گیا کہ مت آنکھیں پھیلائیے ان کی طرف جو ہم نے ان کو برتنے کے لیے دیا، اس سے ان میں سے طرح طرح کے لوگوں کو، کیونکہ جو اللہ نے انہیں دنیا میں دی ہے، کہ ایک تو کفر کے باوجود انہیں ترقی دی ہے، کفر کے باوجود انہیں مال دیا ہے، اور یا پھر جو فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے باوجود بھی اگر مال اور رزق کی فراوانی دی ہے، آپ اس سے قطعاً متاثر نہ ہوئیے، کیونکہ یہ سب عیش عشرت چند روزہ ہے، صرف اتنی سی دیر کا کھیل ہے جتنی دیر تک ان کے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ زہرت الحیات یہ جو دنیا کی ہم نے انہیں رونقیں دی ہیں، دنیا کا مال اسباب یہ سب کچھ جو دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا سنو، لنفتنہم فیہ اس میں آزمائش ہے ان لوگوں کی، یہ ہماری جو ہے رضامندی کی نشانی نہیں ہے ان کے لیے کہ اتنے کفر کے باوجود اور اتنی نافرمانیوں کے باوجود ان کا رزق بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید یہ جو ہے کیا ہے، اللہ نے انہیں بڑی عشرت کی زندگی دی ہے، اللہ ان سے خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سنو، میں نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے، اور جب انسان آزمائش میں ہوتا ہے، یہ مال اور رزق کی آزمائش جب آتی ہے تو یاد رکھیے بڑی سخت ہوتی ہے۔ دیکھیے آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ آزمائش جس میں انسان دکھ میں آ جاتا ہے، مثلا بیماری آ گئی کوئی، اور روزی تنگ ہو گئی اس کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور کوئی مشکلات آ گئیں، تو جب انسان کا دل دکھتا ہے، وہ مشکلات کے اندر آتا ہے، تو وہ اس مشکلات میں یقیناً اللہ کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو جو ہے سب کچھ گناہ کرنے کے باوجود روزی کی، رزق کی فراوانی، عیش و عشرت، خوشحالی ہی خوشحالی، ہر طرف مال ہی مال اس کو نظر آ رہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے توبہ کرنا کتنا مشکل کام، کہ اسے تو اللہ یاد ہی نہیں آئے گا۔ تنگی میں تو پھر بھی اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فراوانی میں اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سنو، میں نے یہ سب کچھ انہیں آزمائش کے لیے دیا ہے، تم اس آزمائش سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو جانا، اور یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ اور رزق تیرے رب کے پاس جو ہے، خیرن وہ بہتر ہے، وَأَبْقَى اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کہ اللہ نے تم جیسے ایمان والوں کے لیے اور اعمال والوں کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو روزی تیار کر کے رکھی ہے، اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور تمہیں تو اللہ نے جو ہے اپنی مرضی سے کم دیا ہے تاکہ آخرت میں تمہارے درجات کو کیا ہے، بہت بڑھا دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا
اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے، تو وہ جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اس جنت کا نغمہ کسی کان نے نہیں سنا، اور کوئی انسان اپنے دل کے اندر اس کا تصور بھی نہیں لا سکتا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کہ انسانوں کے دلوں میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہے۔ تو یہ دنیا کی چند روز کی زندگی سے اور ترقی سے تم جو ہے متاثر نہیں ہونا، کہ ان کے راستے کے اوپر ہی چل پڑو۔ حضرت روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام جو ہے ایک چٹائی کے اوپر، بوریے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور اس بوریے کے جو نشان تھے آپ کے مبارک جسم کے اوپر جو ہے وہ بن گئے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے اختیار رونے لگے، اور عرض کیا، رسول اللہ، یہ قیصر اور کسریٰ اور ان کے مالدار لوگ کیسی کیسی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں، اور آپ ساری مخلوق میں اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی معیشت کا یہ حال ہے، معیشت سے مراد دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اب تک شک اور شبے میں مبتلا ہو؟ کہ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا نا، تو کیا تم شک میں ہو؟ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی لذتیں اور جن کی پسندیدہ چیزیں اللہ نے ان کو دنیا میں ہی دے دیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہاں عذاب ہی عذاب ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج دیکھیے کہ جو لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کی دینی تربیت نہیں ہے، اور ان کا دین سے یا دین والوں سے کوئی جوڑ نہیں ہے، تو وہ کفار کی یا بے دین لوگوں کی دنیا کی عیش و عشرت اور راحتوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کس طریقے سے آج ہمارے ملک میں قادیانیت اتنے زوروں کے اوپر ہے کہ جو غریب لوگوں کو کیا کرتی ہے، بہلاتی ہے، اور اس کو مال کا لالچ دیتی ہے، اور ان کے لیے باہر ممالک کے جو ہے ویزے لگوا دیتے ہیں، اور ان کی جو پالیسی چلتی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ایک تو انہیں مالی سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے فارم، آپ ہمارا فارم بھر دیجئے، اس فارم کے اندر لکھ دیں کہ آپ قادیانی ہیں، آپ بھلے سے دل میں تو مسلمان ہی رہنا، آپ دل میں جو ہے جو آپ ہیں نا وہی رہنا، بس آپ ہمارا قادیانیت کا فارم بھر دیں، اور اس فارم کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتا ہوں، بس آپ فارم بھر دیں، اتنی سی بات ہے بس۔ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو ہر طریقے سے مالی سپورٹ کریں گے، آپ کو میڈیکل میں سپورٹ کریں گے، حتیٰ کہ باہر ممالک کا جو ہے آپ کا کیا کر دیں گے، ویزا لگوا دیں گے۔ خاص طور پر یہ لوگوں کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، وہاں کا ہم کیا کر دیں گے، ویزا لگوا دیں گے، اور آج کا بیچارہ مسلمان دنیا کی عیش و عشرت کی طلب کے اندر اپنے ایمان کو ہی کیا کرتا ہے، داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ اس طرح قادیانیت کے فارم کو بھرنے کے بعد کیا کوئی شخص مسلمان رہ جائے گا؟ وہ سوچے کہ میں دل میں تو مسلمان ہی ہوں، میں نے کون سا جو ہے اس چیز کا اقرار کیا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور یہی ہے دین کے بدلے میں دنیا کو اختیار کر لینا، اور اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دینا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی کہ اللہ نے ان کی لذتیں، ان کی محبوب چیزیں ان کو دنیا میں ہی دے دی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہاں عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دین کی نعمت دے دی، دین کی سمجھ دے دی، اگر مصیبتیں بھی ہم پر آ جاتی ہیں تو یہ بہت سستا سودا ہے آخرت کے لیے، کہ دنیا کی مصیبتیں بہت تھوڑی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بہت بڑی ہیں، اور دنیا کی کتنی بھی بڑی عیش و آرام کی زندگی ہے ہمیشہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی عیش و عشرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی بھی
آسانیاں اور راحتیں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی آسانیاں اور راحتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا کہ لوگوں، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے اور خطرہ ہے وہ ہے دنیا کی زیب و زینت جو تم پر کھول دی جائے گی۔ یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو پہلے ہی ایک خبر دی ہے کہ آئندہ زمانے میں جو ہے تمہیں فتوحات ہوں گی، یعنی کہ تمہارے اندر مال اور عیش و عشرت کی کیا ہو جائے گی، فراوانی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو کہ وہ صورت کچھ خوش ہونے کی نہیں ہے بلکہ اللہ سے ڈرنے کی ہے کہ جب انسان کے اوپر خوشحالی اور فراوانی آ جاتی ہے تو وہ اللہ سے جو ہے وہ پھر دور ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے کی یاد میں کیا آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، اس کے احکام میں غفلت آ جاتی ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف کیا رہتا ہے، متوجہ رہتا ہے۔ تو پہلا حکم آیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ آپ دنیا کی لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اور تیسرا حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ، اور خود بھی قائم رہیے، عَلَيْهَا، اس کے اوپر، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں سوال کرتے آپ سے روزی کا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور نیک انجام ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب اللہ نے یہاں پر لوگوں کے لیے تیسرا حکم دیا کہ دیکھیے آپ نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، دنیا کے لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پر کیا، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کہتے ہیں نا، گھر والوں کو حکم دیجیے، اور اس کے اوپر وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی جمے رہیے۔ دو حکم ہیں اس کے اندر، دو حکم دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ نے خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، دوسرا اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی کیا کرنی ہے، تاکید کرنی ہے، پابندی کرنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے اپنی نماز کے ساتھ گھر والوں کو نماز کی تاکید کا جو ہے وہ حکم کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ ماحول بنے، کہ جب ایک انسان کے گھر کا ماحول جو ہے دیندار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، دین کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان تو نماز پڑھتا ہے، باقی گھر کے کوئی بھی لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ نماز کی فکر کرتے ہیں، تو وہ نماز کا احترام کیا کریں گے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے بندے فل آواز میں گانے سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ نماز کا احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک گھر کے تربیت کے لیے، گھر والوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ماحول ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کے کام کیا ہوں، ایک ہوں۔ جب جو ہے ایک گھر میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو اس کا طبیعت کے اوپر خود بخود کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بچہ ہے، اپنے گھر میں سب لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے تو وہ نماز سیکھ لیتا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے گھر میں جو کام ہوتا دیکھے گا، خود بخود کیا کر لے گا، سیکھ لے گا۔ اس لیے یہاں پر ماحول کو بنانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی کیا کریے، نماز کا حکم دیجیے۔ جب ایک انسان کا ماحول نہیں ہوتا تو وہ خود بھی ان اعمال کے اندر کیا کر جاتا ہے، سستی کرتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، باقی پڑھتے ہی نہیں نماز، تو ظاہر ہے جو پڑھتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اہلک، اپنے اہل و عیال کو۔ اہل میں کے لفظ میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، کہ ایک مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ہے نماز کا خیال رکھے، اس کو نماز پڑھنے کا پابند بھی بنائے اور اس کو نماز پڑھنے کا موقع بھی دے۔ کتنے ایسے مرد ہیں انہیں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، کھانے کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ بس کھانا ملے، میرے کام پورے ہو جائیں، چاہے نماز ہو یا نہ ہو۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ اس کی اولاد بھی آ جاتی ہے، اور اگر گھر میں اور لوگ ہیں متعلقین، مثلا بہن بھائی بھی ہیں، تو سارے ہی لوگ جو گھر میں مل کر رہتے ہیں ان سب کی ہی نماز کی کیا کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ جب ایک گھر میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سارے گھر کا جو ہے ماحول کیا بنتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ جب ہر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا، ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے تھے اور آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی دونوں کو جو ہے نماز کے لیے کیا کرتے تھے، بیدار کرتے تھے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو یہ کام کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، کہ ہم آپ کو روزی دینے والے ہیں، ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنے اور اپنے گھر والوں کا رزق جو ہے اپنے علم کے زور پر جو ہے وہ پیدا کرو، کہ بس جو ہے ہم نے تمہارے گھر والوں کی روزی تمہارے ہاتھ میں رکھی ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہاری روزی بھی اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے اور تمہارے گھر والوں کی روزی بھی اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے۔ مطلب کیا کہ نمازوں کے اوقات ہیں اور جو ہے لوگ دکان سے ہی نہیں اٹھتے، کہ بھئی کسٹمر آ جائے گا کوئی تو پھر جو ہے ہماری سیل کیا ہوگی؟ متاثر ہوگی۔ اور اگر کہیں آفس میں جاب کرتے ہیں تو بھئی ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جو باس ہے وہ ہمیں نوکری سے نکال دے گا۔ یہ ہے صورت۔ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، کہ ہر طریقے سے آپ نے خود اپنی ذمہ داری پر اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، نہیں، نحن نرزقک، کہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، ہم آپ کی روزی کے کفیل ہیں، ہم آپ کی بیوی بچوں کی روزی کے کفیل ہیں۔ آپ بظاہر کام کرتے ہیں لیکن رزق ہم ان کو عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز کی وجہ سے یہ سوچیں گے کہ میرے بیوی اور بچوں کی یا میری روزی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ متاثر ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی روزی کمائیں گے تو آپ کی روزی کے اندر بہت زیادہ کیا ہو جائے گی؟ کشادگی ہو جائے گی، کیونکہ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے۔ انسان صرف اس کے لیے کام کر سکتا ہے لیکن رزق خود پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ کسان ہے، وہ صرف بیج ڈال سکتا ہے، ہل چلا سکتا ہے، لیکن اس میں سے فصل وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے وہ روزی خود دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تأتِهِم بَیِّنَۃُ، کیا نہیں آ چکی ان کے پاس نشانی؟ ما فی الصحف، جو ہے اگلی کتابوں میں، جو ہے صحف کتابیں الاولی، اگلی جو ہیں اگلی کتابوں میں۔ یہاں اللہ پاک ان کفار و مشرکین کی ایک جو ہے بیجا بات کو بیان فرمانے کہ بار بار ہی کہتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں نا تو پھر کیا کرو، کچھ ہمارے پاس معجزات لے کر آؤ، حالانکہ معجزات تو اللہ نے عطا کیے تھے، لیکن یہ اپنے من مانے معجزات مانگتے تھے، ایسا کرو ایسا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، حضرت جو ہے اور زبور، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وغیرہ، سب میں آخری نبی کی جو ہے وہ رسالت کو اور ان کے آنے کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ ان کی نبوت کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب آپ جس زمانے میں آپ موجود نہیں تھے اس زمانے کی ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں؟ یقیناً اس زمانے کی، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ساری باتیں اللہ ہی نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کی نبوت کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو بعذاب، کسی آفت میں، من قبلہ، اس سے پہلے، لَقَالُوا رَبَّنَا، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسولاً، کوئی رسول، فنتبعک آیاتک، فنتبع، ہم چلتے تیری آیات کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر میں جو ہے ان کے کفر و شرک پر تو میں ان کو شروع میں ہی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان کے پاس پہلے نبی بھیجا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر میں نے قرآن بھیجا۔ اگر میں ان کے پاس نبی اور قرآن نہیں بھیجتا تو یہ قیامت کے دن مجھ سے یہ کہتے اے اللہ، اگر آپ چاہتے ہم سیدھے راستے پر آ جاتے تو کوئی نبی بھیج دیتے ہمارے پاس، کوئی کتاب بھیج دیتے، ہم اس پر ایمان لے آتے، ہم جہنم سے بچ جاتے، لیکن نہ تو نے کوئی کتاب بھیجی، نہ کوئی تو نے نبی بھیجا، اور تو نے ہمیں کیا کر دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ہلاک نہیں کیا، میں نے ان کو نہ دنیا میں ہلاک کیا، نہ بلکہ پہلے میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کے پاس نبی بھیجا، کتاب بھیجی،
اگر یہ اب کتاب کے اوپر عمل نہیں کریں گے، قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور نبی کی زندگی کو نہیں مانیں گے اور نبی کی جو ہے وہ رسالت کو نہیں مانیں گے، تو پھر جو ہے میں انہیں ہلاک و برباد کر دوں گا۔ ورنہ یہ کہتے اے اللہ تو نے تو ہمیں رسوا کر دیا، انا ذلہ، رسوا کر دیا، اور تو نے جو ہے ہمیں کیا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو اللہ نے اب انہیں قرآن بھی دے دیا، اور تاکہ ان کے اوپر حجت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے کل متربص، کہ ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، فتربصوا، پس تم بھی راہ دیکھو، ہر کوئی منتظر ہے پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے سیدھی راہ پر، ومن اہتدی، اور کس نے راہ پائی۔ کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہر کوئی انتظار میں ہے، یعنی کہ آج تو اللہ نے دنیا میں ہر شخص کو اختیار دیا ہے، زبان دی ہے، اور وہ اپنی زبان سے جو چاہتا ہے کہتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے میں صحیح ہوں، کافر کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، لیکن ان کے یہ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کا دین بہتر ہے، اور یہ قیامت کے دن سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کون غلطی کے اوپر تھا، گمراہی کے اوپر تھا، اور کون سیدھے اور ہدایت کے راستے کے اوپر تھا۔ آپ کا کام تو صرف ان کو دعوت دینا ہے، آپ ان کو دعوت دیتے رہیے، اور اللہ پاک قیامت کے دن حق اور باطل میں خود فیصلہ فرما دیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔